مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الجابر چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حیوانات قرآنی کی سلسلے میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں. اس سے پہلے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں. شکریہ. حیوانات قرآنی کے سلسلہ میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو الانعام یا انعامن کے بارے میں بتائیں گے، جس کا اردو میں مطلب مویشی ہے، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ پلورل ہے. اس کا واحد یا سنگولر نعم ہے. قرآن پاک میں یہ بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے، جس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے. ترتیب سے میں بتانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے پارہ نمبر 3 سورۃ العمران رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 5 سورۃ النساء رکوع 18، پھر پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ رکوع 1، پھر پارہ نمبر 8 سورۃ الانعام رکوع 16 اور 17، اور یہ سورۃ انعام میں 6 مرتبہ آیا ہے. پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 11 سورہ یونس اور رکوع نمبر 3، پھر پارہ نمبر 14 سورۃ النحل رکوع 1، 19 اور 11، 3 مرتبہ اس سورت میں یہ لفظ آیا ہے. پارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 17 سورۃ الحج رکوع 4 اور 5، یہ 2 مرتبہ اس سورت میں آیا ہے. پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون رکوع نمبر 1، پارہ 19 سورۃ الفرقان رکوع نمبر 4 اور 5، 2 مرتبہ سورۃ فرقان میں یہ لفظ آیا ہے. پارہ نمبر 20 سورۃ الشعراء رکوع نمبر 7، پارہ نمبر 23 سورۃ الفاطر رکوع نمبر 4، پارہ نمبر 23 سورہ یاسین رکوع نمبر 5، پارہ نمبر 26 سورۃ الزمر رکوع نمبر 1، پارہ نمبر 24 سورۃ المومن رکوع نمبر 9، پارہ نمبر 25 سورۃ الشعراء رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 25 سورۃ الزخرف رکوع نمبر 1، پارہ نمبر 26 سورہ محمد رکوع نمبر 2. اردو کا مویشی صرف گائے، بیل، بھینس کے لیے آتا ہے، لیکن عربی کے انعام کا مفہوم بہت وسیع ہے. بھیڑ، بکری، گائے، بیل، بھینس، اونٹ سب کے لیے آتا ہے، بلکہ اس کا واحد نام تو مخصوص اونٹ کے لیے ہے. دنیائے قدیم کے مہذب ملکوں میں، ہندوستان، مصر، کلدانیہ، شام وغیرہ میں عموماً مال و دولت کا پیمانہ یہی مویشی ہے، اور جس کے پاس بھیڑ، بکری، دمبا، گائے، بیل کے گلوں کی تعداد جتنی زیادہ ہو تو اسی قدر وہ امیر اور خوشحال سمجھا جاتا تھا. خصوصاً عرب میں امارت و وجاہت کا معیار اونٹ تھے. قدیم صحیفوں میں بھی مویشی کا ذکر متعدد بار آیا ہے، اور زیادہ تر اسی امارت اور خوشحالی کے سلسلے میں آیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر 29 موقعوں پر مختلف حیثیتوں سے آیا ہے، اور مختلف چیزوں پر، کہیں جائیداد کے بیان میں، کہیں کاشتکاری اور زراعت کے ساتھ آیا ہے، کہیں سواری کی حیثیت سے، کہیں مال کے معنی میں، کہیں جانوروں کی حلت و حرمت کے سلسلہ میں، اور کہیں مشرکوں کی ان کی مشرکانہ رسموں کے بیان میں جو وہ ان جانوروں کے ساتھ روا رکھتے تھے، کہیں انسان پر احسان رکھ کر کہ ہم نے اپنی صنعت سے کیسے کیسے مویشی اس کے لیے پیدا کر دیے اور انہیں اس کا مالک بنا دیا، اور کہیں اس پہلو سے کہ ان مویشیوں کی جلدوں سے اور ان کے دودھ وغیرہ سے انسان اپنے نفع اور کام کی کتنی چیزیں حاصل کرتا رہتا ہے. کہیں یہ بتایا ہے کہ مشرکین اس طرح بر وقت پیٹ کے دھندے میں لگے رہتے ہیں جیسے مویشی، اور کہیں یہ ارشاد ہوا ہے کہ مشرکین اپنی بے حسی میں مویشیوں جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں. کثرت سے موقعوں پر مویشیوں کا ذکر لطف و انعام الہی کے سیاق میں آیا ہے. عہد عتیق میں مویشیوں کا ذکر کثرت سے آیا ہے، اور عہد جدید میں بھی جا بجایا ہے. انبیاء بنی اسرائیل کے زمانہ میں دولت کا معیار بھی یہی مویشیوں کے گلے ہوتے تھے. جن ملکوں کا تمدن زرعی ہے، جیسا کہ ہندوستان کا اور پاکستان کا، وہاں تو مویشیوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن جن ملکوں کا تمدن گلہ بانی ہے
جیسا کہ عراق، حجاز وغیرہ، وہاں بھی مویشیوں کی اہمیت کچھ کم ظاہر نہیں۔ جانور عموماً بھی انسان کے حق میں اللہ کی ایک بڑی نعمت ہیں، لیکن جن جانوروں پر انعام کا اطلاق ہوتا ہے، اونٹ، اونٹنی، بیل، گائے، بچھڑا، بچھیا، بھینس، بکری، بھیڑ، دمبا، اس عموم میں ایک مرتبہ خاص رکھتے ہیں۔ یہ اہلی جانور انسان سے مانوس اور اس کے مونس و رفیق عرب ہی نہیں، یورپ، ایشیا، افریقہ، آسٹریلیا، امریکہ اور دنیا کے اکثر علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور کوئی خطہ ایسا نہیں ہوگا جو ان کے وجود سے خالی ہو۔ ان کے نفع بھی انسان کے لیے بے شمار ہیں، بلکہ انسانی معیشت و معاشرت کے یہ ایسی لازمی اجزاء بن گئے ہیں۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آج سب مویشی معدوم ہو جائیں، ختم ہو جائیں، تو سمجھ میں نہیں آتا کہ خود انسان کے اس کرۂ ارض پر بقا و قیام کی کیا صورت ہوگی۔ پرانے زمانے میں تو قوموں کا راس المال یہی مویشی ہوتے تھے، اور آج بھی دنیا کی آبادی کے بہت سے طبقوں کا معاشی سہارا یہی بنے ہوئے ہیں۔ دودھ، دہی، کریم، بلائی، ربڑی، مکھن، پنیر، گھی، کھویا اور ان کے سارے مرکبات اور امیزے، پھر کمبل، شال، دوشالے، دوسے، جوتے، موزے، خیمے، باکس، ہینڈ بیگ، برش، تسمے، کرکٹ کے گیند، فٹ بال کے گیند، کوڑے، چرمی، سرائیاں، کاٹھی، ساز، لگام، رکاب اور اللہ جانے کتنا ساز و سامان آج بھی مویشی یعنی الانعام کے دم سے قائم ہے، اور قرآن نے ان کا جو ذکر انعام الہی اور احسان خداوندی کے موقع پر کیا ہے، وہاں کوئی شائبہ اور مبالغہ پیدا نہیں ہو سکتا، اور ان کی اہمیت آج کے اس مشینی دور میں بھی باقی ہے۔ مشرک قوموں نے شرک کے معاملہ میں بھی ان بے زبان جانوروں کو کیسا کیسا شریک رکھا ہے۔ گائے پرستی تو ایک مستقل مذہب ہی ہے، اور گوسالہ پرستی کا ذکر بھی قرآن اور توریت دونوں میں موجود ہے۔ اونٹ اور اونٹنی، بکری اور بھینس کے ساتھ بھی یہی مشرکانہ معاملہ بہت سی قوموں کا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔